عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک آپ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اپنی جان تو ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی بچاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، چونکے، اور آپ نے کہا کہ عمر کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول میرے نزدیک میری اپنی جان کو چھوڑ کر ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ایمان کب مکمل ہوگا؟ کہا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، اس کے بعد کہا اللہ کے رسول اب آپ میری نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے کہا تھا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا ہے، اس سے پہلے تمہارے ایمان میں خلل تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ اسی لیے کہی گئی ہے کہ جب بندے مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرے گا تو اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اس کا کردار سنورے گا، وہ دنیا میں کسی شخص سے ڈر نہیں سکتا اور کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب محبت وہ کرے گا، سچی محبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دیوانہ وار عمل کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے وہ رکے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ 70 سے زائد کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اس کی روایت مسلم شریف نے کی ہے۔ اچھے اخلاق و کردار میں حیا کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ آدمی کے اندر اگر حیا نہ ہو تو آدمی جانور ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا رخصت ہو گئی تو تم جو چاہو کرو، اب کوئی چیز تمہیں روکنے ٹوکنے والی نہیں ہے، اب تمہارے اندر کوئی چیز بچی ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، حصے ہیں، اور حیا اس کا ایک حصہ ہے۔ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، حیا کا تعلق آدمی کے ایمان اور اس کے دل سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جو آگے ایپیسوڈز آئیں گے، آگے جو حلقے آئیں گے، اور جب ایک ایک کر کے ہم مومن کے کردار پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے گی اور روشنی ڈالی جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ہستی کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ہے، یہ بلند اخلاق، معیاری اخلاق ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا موقع جگہ جگہ آتا ہے، آدمی سودا خریدنے جاتا ہے، آدمی بہت سارے جگہوں پر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز لینا چاہتا ہے، وہاں پر اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے ہی مل جائے صرف، اور مجھے حاصل ہو جائے، دوسروں کو حاصل ہو نہ ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ اچھا اخلاق تو یہ ہے یہ سوچے کہ مجھے مل رہا ہے تو میرے بھائی کو ملے، اور اس سے بہتر اخلاق یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے بھائی کو پہلے مل جائے، مجھے بعد میں ملے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ایک ایک کر کے مومن کے اخلاق اور کردار کو کھول کھول کر کے ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں۔ تو ایک مومن کا کردار یہ بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ کے جو حلقے ہیں اس میں بھی اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون؟ کہا کہ وہ جس کی برائیوں سے اور جس کی
ذاتیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. یہ بھی مومن کا ایک کردار ہے. پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو، پڑوسی چاہے قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اچھے اخلاق و کردار کی ایک علامت ہے. ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، برابر جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، ہدایت دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ وراثت میں اس کو حصہ دار بنا دے. پڑوسی بہتر کون ہے؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق کرنے والا بہتر ہے. آج جھگڑے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، آج ذاتیاں پڑوسیوں کے ساتھ ہیں. کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اپنا تو وہ کھا پی کر کے شکم سیر ہو کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. وہ پڑوسی مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی تکلیف پڑوسی کو نہ دینا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بھی اچھے اخلاق و کردار کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب بھی توجہ دلائی ہے. دوستو اور ساتھیوں، معزز سامعین، معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق و کردار کے بارے میں اور بھی بہت ساری رہنمائیاں انہوں نے کی ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کو اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. ایک کردار اس میں بھی ملتا ہے. مومن سیدھا سادھا ضرور ہوتا ہے، مومن بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے، مومن زیادہ ایج پیش والا نہیں ہوتا، زیادہ داؤں کھیلنے والا نہیں ہوتا. لیکن مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک مرتبہ جب کسی چیز سے تکلیف اس کو ہو جائے، کسی چیز سے اس کو نقصان پہنچ جائے تو پھر اس کو عبرت سمجھتا ہے اور پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرتا اور نہ اس کی طرف اس کی توجہ جاتی. یہ نہیں کہ ایک بار وہ کام کر لیا، تکلیف اسے ہو گئی، گناہ اس کو مل گیا تو پھر وہ کرے. نہیں، ایک مرتبہ اگر اس کو تکلیف پہنچ گئی، اگر ایک مرتبہ اس کو ڈس لیا گیا ایک سوراخ سے، تو دوبارہ اس سوراخ میں وہ انگلی نہیں ڈالتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارے اور کنائے اور تشبیہات استعمال فرماتے ہیں اس میں بڑی بلاغت ہے. یہ جو دین اسلام ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ جو عام کسان ہیں، وہ جو عام گاؤں میں رہتے ہیں، سب کے لیے ہے. آپ اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. تو مومن ہوش والا ہوتا ہے، مومن نشیط ہوتا ہے، مومن چاق و چوبند ہوتا ہے، مومن عبرت حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی حرکتوں سے، اس کے اپنے اخلاق سے، اس کے اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے ایسا نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی مسٹیک کرے، بار بار ایک ہی غلطی کرے. غلطی کرتا ہے تو اس سے وہ سیکھتا ہے. تو ایک کردار یہاں بھی ابھر کر کے آیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اخلاق و کردار کی جو اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی اہمیت دی ہے اچھے اخلاق و کردار پر، یہ غیر معمولی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام اس لیے یہ ساری تفصیلات ایک بندے مومن کے اندر چاہتا ہے کہ وہ بنے، وہ سنورے، وہ خود اپنے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود اپنے گھر والوں کے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود اپنے پڑوسیوں کے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود مسلمان اور مسلمان کی جو آبادی ہے، اس کی جو اجتماعیت ہے، اس کے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود غیر مسلم بھائیوں کے لیے سراپا رحمت رہے، اور تو اور بلکہ وہ حیوانوں کے ساتھ بھی اس کے اخلاق و کردار اچھے ہوں اور ان کے ساتھ بہتر انداز سے وہ پیش آئے. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ پوری کائنات ہے جس میں ہم نباتات ہیں، جس میں آپ پیڑ پودے ہیں، جس میں اور بھی یہ جو ماحولیات کی چیز ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کا کردار، اس کا جو اپنا تعلق ہے، برتاؤ بہتر ہو، یہ اسلام چاہتا ہے. محترم ناظرین، اب وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Zain Bhika and Daud Wansby Ali. Hey kids, time is very precious. This life is a gift from Allah. Utilize this gift for here and hereafter. Enjoy this gift in the light of the Quran and Hadith. Enjoy Islam with us, Zain and Dawood. Enjoying Islam with Zain and Daud. ہر بدھ شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا،
हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक, आज रात 10 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे यूके में पीस टीवी उर्दू पर। शिर्क से मुकम्मल इज्तिनाब की तलकीन, बुराइयों से किनारा कशी का हुक्म, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रहने की हिदायत। अल्लाह ताला की खालिस बंदगी का मुतालबा। जिसके सहीफे कर रहे हैं एक अल्लाह की माबूदियत का ऐलान और शिर्क से बचने की ताकीद। किताबुत तौहीद। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद फिर हम हाजिर खिदमत हैं। बात हो रही थी अच्छे अखलाक व किरदार की अहमियत की। इस्लाम ने अच्छे अखलाक व किरदार की गैर मामूली अहमियत दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, अबू उमामा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुईला मल ईमान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, मन सर्रतहु हसनतु, जिसको उसकी नेकियां खुश कर दें, वसाअतहु सय्यतु, और जिसको उसकी जो बुराइयां हैं वो परेशान कर दें, तकलीफ में मुब्तला हो जाए, वो फहुवा मोमिन, तो वो मोमिन है। यहां आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं मोमिन वो है कि उसको उसकी अच्छाइयां खुश करें, उसका अच्छा अखलाक, उसका अच्छा बर्ताव, उसकी नेकियां उसको खुश कर दे कि मैंने ये काम किया है, अल्लाह ताला उसको देख रहा है, इंशाअल्लाह बदला मुझे इसका बेहतर मिलेगा। और अगर वो कोई बुराई कर बैठे, बद अखलाकी कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, तो उस पर उसे तकलीफ हो और वो परेशान हो जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन है। एक किरदार यहां भी उभर करके सामने आता है। ईमान ये है कि अच्छे अखलाक की अदायगी पर इंसान खुश हो, और ईमान ये है कि बुरे अखलाक की अदायगी पर इंसान नाखुश हो जाए, परेशान हो जाए, दिल गिरफ्तार हो जाए। हम तमाम को भी इसका अंदाजा करना चाहिए, जायजा लेते रहना चाहिए कि हमारा अखलाक और हमारा जो किरदार है वो कैसा है, अच्छा है, उस पर हमें खुशी होती है, या हमारा किरदार खराब है, नामुनासिब है और उस पर हमें तकलीफ होती है। जब आदमी को तकलीफ होती है गलत काम करने पर, बुरे अखलाक पर, नामुनासिब अफाल पर, तो इंसान फिर उसकी सुधार करता है, मोमिन फिर अच्छाइयों की तरफ भागता है। एक और रिवायत में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अमर बिन अबसा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मम मअका अला हादल अम्र, ये जो आप दीन लेकर के आए हैं, शरीयत लेकर के आए हैं, इस पर आपके साथ कौन लोग हैं? क़ाला हुर्रुन व अब्दुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर आजाद लोग भी ईमान ला रहे हैं मेरी दावत पर, और गुलाम भी ला रहे हैं। कुल, तो अब ये हजरत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर चंद सवालात किए। मैंने पूछा, मल इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? काला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबुल कलाम, बेहतरीन गुफ्तगू, वो इतामुत ताम, और खाना खिलाना। आप बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि इस्लाम क्या है, तो आपने जो बात बताई है वो भी किरदार पर मबनी। आपने कहा तीबुल कलाम, जिसकी गुफ्तगू अच्छी हो, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातें जो करने वाला हो, अच्छी बात करना ये इस्लाम है, और खाना खिलाना ये भी इस्लाम है। जो शख्स अच्छी बात करता हो वो साहिब किरदार है। जो शख्स खाना खिलाता हो गुरबा, मसाकीन, यतीम, लाचार, मजबूर, मुस्तहिकीन, दोस्त, नाते, अज्जा वाक़रबा, पड़ोसी, मुस्लिम गैर मुस्लिम की कैद के बगैर, ये सिफत अगर किसी शख्स के अंदर है कि वो खाना खिलाता है, तो कहा कि ये अच्छा अखलाक है, ये अच्छा किरदार। इसी तरह फरमाया उन्होंने, कुल तो मल ईमान, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है? काला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्र व समाहा, ईमान ये है कि तुम सब्र करो, जम जाओ,
کوئی پریشانی آئے تو اس پر ڈٹے رہو، ایک تو یہ، اور دوسرا السماحہ، معاف کر دینا ہے، عفو درگزر ہے، لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، کوئی زیادتی اگر کر رہا ہو تو اس کو درگزر کر دینا ہے، دل کو کشادہ رکھنا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو جواب دے رہے ہیں وہ اچھے اخلاق و کردار کے شکل میں جواب دے رہے ہیں۔ اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا طیب الکلام، بہترین گفتگو اور کھانا کھلانا۔ ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صبر کرنا، ثابت قدمی دکھانا، جم جانا اور دل کو کشادہ رکھنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے بہترین اسلام۔ آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی کس انداز سے بات ہمیں بتائی ہے۔ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج دیکھیں کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دے دیتا ہے، کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو کہا کہ یہ ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قال قلت، وہ کہتے ہیں میں نے کہا ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ سب سے بہترین ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان تو دل کے اندر ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لیا جائے، روزہ رکھ لیا جائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اذکار کر لیا جائے، تسبیح پڑھ لیا جائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، اور نماز، روزہ، اذکار اور تسبیح میں جو زیادہ آدمی پرفیکٹ ہوگا اور زیادہ اچھا ہوگا وہ سب سے بہترین ایمان والا اور اسلام والا ہوگا۔ یہ تو اپنی جگہ درست ہے، نماز کی، روزے کی، تسبیح کی، تذکیر کی، ذکر و اذکار کی، سب کی اہمیت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق و کردار کا حامل شخص وہی ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے اور دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ وہ شخص اچھا نمازی، اچھا روزے دار، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والا، اللہ رب العزت کا بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ سب سے بہترین ایمان کون سا ہے، تو آپ نے کہا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ قال، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا قلت ای الصلاۃ افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طول القنوت، جس نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہو، جس نماز میں اللہ تعالیٰ کا تقرب زیادہ ہو، جس نماز میں اللہ تعالیٰ کے طرف جھکاؤ زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جھکے، وہ نماز سب سے بہتر ہے۔ قال فقلت ای الہجرۃ افضل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عمر بن عبسہ نے کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ قال ان تہجر ما کرہ ربک، ان چیزوں کو تم چھوڑ دو جس کو تمہارا رب ناپسند کرتا ہے، اللہ کی پسند کی طرف آ جاؤ اس کی ناپسندیدگی سے، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا فأی الجہاد افضل، سب سے بہترین جہاد کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقر جوادہ واحرق دمہ، سب سے بہترین، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جس کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دی گئی ہوں اور جس کے خون کو بہا دیا گیا ہو، یعنی جس کا کچھ بچا نہ ہو، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہو، سب سے بہترین جہاد یہ ہے۔ قال قلت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اور سوال کیا ای الساعات افضل، سب سے بہترین گھڑی کون سی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات کے آخری پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سب سے بہترین گھڑی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق و کردار کی بات کی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے، جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر ایمان کیا ہے، تو سب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے وہ اچھے اخلاق و کردار کی بات کی ہے۔ میں ایک عورت کا تذکرہ اس وقت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ ایک عورت کا تذکرہ صحابہ نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول فلاں عورت وہ روزہ نماز بہت کرتی ہے، صوامہ ہے، قوامہ ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان ہیں، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا
لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی نہیں ہے، بس جو فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں وہی کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، جب کھانا پکاتی ہے، سالن بناتی ہے تو تھوڑا سالن بڑھا دیتی ہے، ان کو ہدیے میں دے آتی ہے، محلے والے، پڑوس والے بہت اس سے خوش ہیں، تو کہا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کیسا کردار چاہتا ہے، بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ روزے، نفلی نماز، نفلی روزے، اس کی اہمیت تو ہے، لیکن اخلاق و کردار اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نفلی عبادات کام نہیں آئیں اور وہ جہنم میں چلی گئی، اور ایک عورت جو واجبی قسم کا کام کر رہی تھی لیکن اس کی جو اخلاق تھے، اس کے جو کردار تھے، اس نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ معزز ناظرین، اسلام میں اخلاق و کردار کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں جو اسلام چاہتا ہے، وہ کردار پیدا کریں جو اسلام چاہتا ہے۔ ہمارے گھر اگر کوئی شخص آ جائے تو ہماری بیوی سے ملاقات کر کے، ہمارے بچوں سے ملاقات کر کے وہ متاثر ہو، اخلاق کا پتہ چلے کہ اسلام اچھا اخلاق کیا چاہتا ہے، اس کو ایک نمونہ ملے۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اچھے اخلاق و کردار کے حامل لوگوں کی ہم ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ جن نوجوانوں کے اخلاق اچھے ہوں، جن نوجوانوں کے کردار اچھے ہوں، اگر ان کے اخلاق و کردار اچھے ہیں، اس کا مظہر بہتر سامنے آتا ہے تو اس کی ہمت افزائی ہمیں کرنی چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ اخلاق و کردار کے سلسلے میں بہت کمیاں واقع ہو گئی ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، جو ملت اسلامیہ ہے، اس کے مرد، اس کے خواتین، اس کے بزرگ، اس کے بچے، آپ دیکھیں کہ اخلاق و کردار سے آ رہی ہیں۔ اسلام نے تو اچھے اخلاق و کردار کا نمونہ بتایا ہے اور اس کی تعلیمات قدم قدم پر دی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اچھے اخلاق و کردار کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کو فروغ دیں، اس کی ہمت افزائی کریں۔ اس سے آگے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج میں، محلے میں، اسلامی اجتماعیت میں ایسے ماحول بنائیں کہ اچھے اخلاق و کردار کو فروغ ملے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور ہم گویا کہ بغیر مرغوبیت کے، بغیر کسی کمپلیکس میں مبتلا ہوئے، ہم اچھے اخلاق و کردار کا ثبوت دیں، اور پیش نظر صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کی جنت ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہم کو اسی محرک کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے خوش ہو اور جنت میں جگہ دے۔ دوستوں اور ساتھیوں، معزز ناظرین، کردار بولتا ہے کا یہ پروگرام انشاءاللہ آگے کے حلقوں میں، آگے کے ایپیسوڈز میں ہم کوشش کریں گے کہ مومن کا کردار کیا ہو، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے اخلاق و کردار کا حامل ہونے، اس کو اپنانے اور اس کو لوگوں کے سامنے نمونہ کے طور پر لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم